ناچیز کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے متعدد حوالہ جات ہیں، متعدد کتب میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ کتب بھی وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی ہیں اور مرزائیوں کی ہیں۔ انشاءاللہ چند عبارتیں میں پیش کر دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ علماء دیوبند وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات مرزا قادیانی کے فتنے کے وقت یا اس کے مرنے کے بعد کس جانب کھڑے تھے اور وہ کیا خدمات سر انجام دیتے رہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ نام آتا ہے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کا۔ ناچیز کی مولوی قاسم نانوتوی صاحب پر متعدد ویڈیوز ہیں، وہ بھی اسی چینل پر موجود ہیں، سماعت کی جا سکتی ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب یہ پیدا ہوتے ہیں 1248 سن ہجری، یعنی 1833۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب وہابی قاسمی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے۔ جو ان کے عقائد و نظریات ہیں، جو انہوں نے اپنی کتب میں لکھی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کو بھی وہ سمجھ نہیں آتی۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات منت سماجت کرتے ہیں بھئی کسی طرح تعویلیں کر کے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو تکفیر سے بچایا جائے، ہمت نہ ہاری جائے، حوصلہ نہ ہارا جائے۔ میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، ممکن ہے نجیب دوخانی صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض ہو۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت، مولوی سیف الرحمن قاسم، اور اس کتاب کو پسند کیا ہے وہابی دوخانی فرقہ کے بہت بڑے امام مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی، یہ اس کتاب کو پسند کرنے والے ہیں۔ اس کتاب میں جگہ جگہ مولوی سیف الرحمن قاسم نے یہ منت کی ہے کہ حضرت کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے حوصلہ نہ ہارا جائے، ہمت نہ ہاری جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی حضرت کو کسی نہ کسی طریقہ سے تکفیر سے بچایا جائے، ان کی عبارتوں کی تعویل کی جائے۔ یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی حقیقت ہے۔ اس کتاب کے اندر مولوی سیف الرحمن قاسم صاحب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب نئی نئی باتیں عوام میں پھیلانے کی شہرت رکھتے تھے۔ جناب کو فلسفی بننے کا بڑا شوق تھا، اور اسی فلسفے کا نتیجہ تھا جناب نے جو اپنی کتب کے اندر کھچے ماری ہیں اور امت میں افتراق اور انتشار کا سبب بنے، اور وہ عبارتیں آج بھی متنازع چلی آ رہی ہیں، جس میں تحذیر الناس کی عبارتیں سر فہرست ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب یہ تو تھا ان کے عقائد و نظریات اور عبارتیں۔ جناب نانوتوی صاحب گنگوئی صاحب کے کلاس فیلو ہیں، اور یہ 4 سال مولوی گنگوئی صاحب سے چھوٹے تھے۔ مولوی رشید گنگوئی صاحب 1829 1244 سن ہجری کو یہ پیدا ہوتے ہیں۔ جس وقت مولوی رشید گنگوئی صاحب کی عمر 17 برس تھی، اس وقت مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عمر 13 برس تھی، اور یہ دونوں ایک مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے۔ تذکرۃ الرشید کے اندر مختلف الفاظ ہیں کہ جی یہ خاص یار تھے، ایک دوسرے کے رفیق تھے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ ان کے یارانے کو، ان کی دوستی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے افادات، وہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ دن دہاڑے ان کو چارپائی کے اوپر مریدین کے سامنے مولوی رشید گنگوئی صاحب لٹا دیا کرتے تھے، اور یوں عاشق صادق ہونے کا ثبوت فراہم کرتے تھے۔ یہ مختصر مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے احوال آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو 1874 کے لگ بھگ اٹھا کر مدرسہ دیوبند کا محتمم بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بانی نہیں ہے، مدرسہ دیوبند کے مولوی قاسم نانوتوی صاحب بانی نہیں ہیں۔ 1874 کو مولوی قاسم نانوتوی صاحب، یہ لگ بھگ کہہ رہا ہوں، غالباً ممکن ہے آگے پیچھے ہو، ان کو مدرسہ دیوبند کا محتمم بنا دیا جاتا ہے۔
مدرسہ دیوبند اس سے پہلے بارز وجود میں آیا، جس کے بانی، حقیقی بانی حاجی سید عابد حسین شاہ صاحب تھے، جو 11ویں کے بھی قائل تھے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ 11ویں اور میلاد شریف کیا کرتے تھے۔ عقائد و نظریات میں اختلاف تھا، ان کو ہٹا کر پھر مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو مدرسہ دیوبند کا محتمیم بنا دیا گیا۔ بیچ میں مولوی رفیع الدین صاحب بھی کچھ عرصہ محتمیم رہے ہیں۔ یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب، نجیب دوخانی صاحب چونکہ کہہ رہے تھے کہ حضرت نانوتوی نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی اور وہ مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں، وہ بنیاد رکھنے والے ہیں، تو یہ بھی نجیب دوخانی صاحب کا جھوٹ ہے۔ نجیب دوخانی صاحب نے چونکہ جھوٹوں میں PhD کر رکھی ہے، جھوٹ بولنے میں کوئی شرماتے نہیں ہیں، ان کو شرم آتی نہیں ہے، یہ اس طرح کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لہٰذا مدرسہ دیوبند کا بانی مولوی قاسم نانوتوی نہیں ہے، حاجی سید عابد حسین ہے۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے ہٹایا کہ یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز کے اشاروں پہ انہوں نے کام کرنا تھا۔ مولوی ذوالفقار دیوبندی ہو گیا، منشی فضل حق ہو گیا، اور مولوی فضل الرحمن، یہ شبیر عثمانی اور محمود الحسن کے جو ابا جان تھے، یہ حضرات انگریز کے تنخواہ دار تھے، تو انہوں نے مولوی قاسم نانوتوی کو پھر مدرسہ دیوبند کا محتمیم بنایا۔ مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے پھر ایک کتاب لکھی، بڑی معروف و مشہور کتاب ہے تحذیر الناس۔ اس کتاب میں پھر اس طرح کی عبارتیں لکھی جس کی بنیاد پہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہی عبارتیں قادیانی حضرات اپنی حمایت میں پیش کرتے رہے، اور جگہ جگہ انہوں نے تحذیر الناس کے حوالہ جات پیش کیے۔ نجیب دوخانی صاحب تو کہتے ہیں مرزائی پیش نہیں کرتے، اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے وہ تحذیر الناس کی عبارتوں کو پیش نہیں کرتے، حالانکہ وہ پیش کرتے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں حوالہ جات بھی پیش کر دیتا ہوں، آگے مرزائیوں کی کتب سے بھی حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں، اور دیوبندیوں کی کتب سے بھی حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں کہ مرزائی قادیانی نانوتوی صاحب کی عبارتوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ نجیب دوخانی صاحب کی کم علمی ہے اور اپنے اکابرین کی کتب سے عدم واقفیت ہے۔ جناب مطالعہ کریں، جناب کو امام المناظرین بننے کا بڑا شوق ہے، جناب امام المناظرین بننے کے چکروں میں بہت سارے حقائق کو دھندلا جاتے ہیں، عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، تو اس لیے یہ باتیں بیان کرنا ضروری ہے۔ مقدمہ بہاولپور کو اٹھائیں، وہاں پر مولوی انور شاہ کشمیری کو باقاعدہ جواب دینا پڑا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت کے متعلق۔ وہ تحذیر الناس ہی کتاب ہے کہ جس کے بل بوتے مرزا قادیانی نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ ذہن میں رکھیں، ابھی تحذیر الناس کی عبارتوں پہ فقیر گفتگو نہیں کر رہا، انشاءاللہ اس پہ الگ طور پہ گفتگو کروں گا۔ جس طرح کی کھچیں مولوی قاسم نانوتوی نے ماری ہیں اور اجماعی جو عقیدے ہیں ان کے خلاف عبارتیں لکھی ہیں، عقائد و نظریات لکھے،